اس چیز کا ہے کہ ایک کوشش رستہ روکنے کی جا رہی ہے اور ایک کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد آ جائے. کل کی گفتگو ہماری اس نہج پہ پہنچی تھی کہ جب اللہ نے اس شہنشاہ کا مقدس وجود تسبیح کی صورت میں زمین پہ اتار دیا. اب یہیں سے بات کو آگے لے کے بڑھیں گے. جب میرے مالک کا ظہور پر نور ہو چکا تو شہنشاہ جو 11ویں شہنشاہ تھے انہوں نے اس مقدس وجود کو اتنا پوشیدہ رکھا کہ امام کی آمد بھی پوشیدہ تھی اور امام کا وجود بھی پوشیدہ تھا. گھر میں رہنے والے غلام اور کنیزوں سے بھی امام کے وجود کو پوشیدہ رکھا جاتا تھا. جبکہ شہزادی ام القائم جو تھی سرکار کے ظہور کے بعد بی بی کو بھی حجرے میں پوشیدہ رکھ دیا گیا. لیکن ہر دور میں حجت کو دشمن کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ فرعون نے بڑا رستہ روکا کہ موسیٰ نہ آئے، لیکن خدا کا انتظام یہ تھا کہ جس کا رستہ روک رہا تھا خدا اسی کے دربار میں اسے پال رہا تھا. خدا پھر اپنا انتقام بھی دکھاتا ہے کہ جس کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی خدا اسے مختار کیسا بناتا ہے. اب ایک روایت مجھے ملتی ہے، جتنی بھی کتب غیبت ہیں ان میں سے ایک روایت 2 طرح کے احتمال پائے جاتے ہیں. پہلا یہ کہ جب امام کا 11ویں شہنشاہ کا جنازہ پڑھایا گیا تو جنازے کے وقت ظاہر ہو گئے کہ 12ویں امام دنیا میں آ چکے ہیں. ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے کہ ابھی امام زندہ تھے، 11ویں شہنشاہ زندہ تھے. ایک سیکل نامی کنیز کے ذریعے امام کے گھر کی جاسوسی کروائی گئی اور اس دور کے ظالم حاکم معتمد نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے امام کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ کیا 11ویں شہنشاہ کے گھر اس کے بیٹے کی آمد ہو چکی ہے. تو کتب کہتی ہے کہ اس وقت امام کی آمد ہو چکی تھی اور جو زیارات کر کے آئے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ سامرا میں جو سرمن رائے ہے، جو ایک سرداب ہے، جو تہخانہ ہے، یہ کمرہ 11ویں شہنشاہ نے بنایا تھا میرے 12ویں آقا اور مولا کے لیے. میرے 12ویں آقا اور مولا اس سرمن رائے میں رہتے تھے. میں نے ہر مجلس میں کہا ہے کہ داد اور توقع سے بے نیاز ہو کے میں ان مجالس کو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اس سرمن رائے میں میرے شہنشاہ تھے. سپاہی آیا، سپاہی نے آ کے امام کا ایک غلام ہے، اس نے آ کے کہا کہ مولا معتمد کے سپاہی آئے. 11ویں شہنشاہ نے کہا بلاؤ. جب 11ویں شہنشاہ نے ان کو بلا لیا تو ان کے سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا آیا ہے. معتمد نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے حسن عسکری سے کہو کہ وہ بیٹے کو دربار میں بھیجے تاکہ ہم ذرا جشن منائیں اور لوگوں میں اس امام کی زیارت کروائیں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حسن عسکری کا بیٹا اور 12واں امام دنیا میں آئے. امام نے اپنے اس غلام کو بلایا جس کا نام علی تھا، جس کو مخصوص کیا ہوا تھا 12ویں شہنشاہ کے لیے. جب اس علی کو بلایا تو اس نے مولا سے پوچھا. مولا نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لے کے آؤ. جب کہا میرے بیٹے کو لے کے آؤ تو غلام کہتا ہے کہ میرا بدن کانپا کہ سپاہی سامنے کھڑے ہیں اور جس کی آمد کو پوشیدہ رکھا ہے اسی کو بلایا جا رہا ہے. امام نے کہا بلاؤ. یہ کہنا تھا یہاں اس وقت کتابیں کہتی ہیں کہ ظاہری طور پہ 3 سال کی حیات طیبہ تھی میرے 12ویں شہنشاہ کی. وہ جو غلام تھا وہ لے کے آیا. جو ہی سپاہیوں نے دیکھا تو وہ غلام کہتا ہے کہ جب میں حجرے میں گیا نا 12ویں امام کو لینے کے لیے تو امام کا چہرہ پہلے بھی روشن تھا لیکن اب اتنا روشن ہو گیا کہ مجھے بھی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا. چہرہ امامت اتنا روشن ہو گیا کہ غلام کہتا ہے کہ میرے شہنشاہ کے رخسار مبارک پہ جو ایک تل تھا وہ چاند کی طرح چمکا. وہ کہتے ہیں کہ امام کا نور سے مجھے بھی امام کے خد و خال نظر نہیں آ رہے تھے اور پورا حجرہ نور سے بھرا ہوا تھا. یعنی شہنشاہ کا حکم تھا، ایک حجت کا حکم تھا، دوسری حجت کو لے کے آؤ. وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھوں میں اٹھایا. جو ہی اٹھایا تو امام نے کہا جاؤ انہیں دربار میں لے جاؤ. غلام کہتا میرا بدن پھر کانپا کہ دشمن اور ظالم ترین بادشاہ جس نے امام کا رستہ روکنے کے اتنے انتظام کیے کہ روزانہ امام کے گھر میں چھاپا اور جاسوسی ہوتی تھی اسی کے دربار میں بھیج رہے. مولا فرمایا جاؤ لے جاؤ.
غلام کہتا ہے اس کی روایت آگے چلتے ہیں جو ابو دیان میں راوی اس نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے جب میں امام کو لے کے سامرا کی گلی میں آیا نا 12ویں شہنشاہ، تو وہ کہتا اس وقت سامرا میں شام تھی، جو ہی میں نے پہلا قدم بازار میں رکھا تو سامرا میں دن طلوع ہو گیا، رات کا سامرا دن کی روشنی میں چمک اٹھا۔ جسے یاد ہے کہ جب 17 ربیع الاول کو انہی کے نانا آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے تھے، آتش فارس ٹھنڈی ہو گئی تھی اور شام کے محل مدینے سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں جو ہی میں لے کے 12ویں شہنشاہ کو بازار میں آیا تو ایسے سامرا میں جیسے دن طلوع ہو گیا، لوگ دکانیں چھوڑ کے بھاگے، یہ کیا ہوا؟ شام کے وقت سورج، اور سورج بھی زمین پہ، لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چل گئے، اور وہ کہتا ہے کہ امام کے چہرے کے خد و خال کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسے تھا جیسے میرے ہاتھ میں کچھ چاند ہے اور میں اسے لے کے چل رہا ہوں۔ دربار میں خبر پہنچ گئی کہ حسن عسکری کے بیٹے جو ہیں جو دنیا میں آئے ہیں وہ دربار میں آ رہے ہیں، دربار کھچا کچ بھر گیا، دربار میں رش ہو گیا۔ غلام کہتا ہے کہ میں اپنے شہنشاہ کو لے کے جب دربار میں پہنچا تو دربار میں سپاہی کھڑے تھے، ایک دفعہ تو معتمد جلالت امام کے ساتھ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، دشمن احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جلالت امام کے ساتھ احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا۔ وہ کہتا جو ہی میں احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا، غلام کہتا ہے کہ پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی، نور دربار جگمگا اٹھا۔ یا ایک وزیر نے آ کے معتمد کے کان میں کوئی بات کہی، اسے کہا سپاہیوں سے کوئی تلواریں نکالو اور جلدی سے قتل کرو، جس کا انتظار کر رہا تھا آج وہ میرے محل میں آ گیا، جلدی سے قتل کرو۔ اب دیان روایت کرتا ہے کہ جو ہی سپاہی بڑھے اور انہوں نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا تھا کہ تلوار نیام سے کھینچے، جس کا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا، اور کوئی بھی اپنی تلوار کو نیام سے کھینچ نہیں سکتا تھا۔ معتمد تخت میں بیٹھا، اس نے منظر دیکھا، اس نے کہا اچھا، اور اس نے ایک گستاخانہ جملہ کہا، اس نے کہا اس کا باپ بھی جادو کرتا تھا، یہ بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ جادو کے ذریعے میرے سپاہیوں کے ہاتھ روک دیے۔ اس نے اپنے غلام سے کہا جا خزانے سے وہ تلوار لے کے آ جو میں نے محفوظ رکھی ہے، جس پہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جو ہی تلوار دربار میں آئی، اس نے تلوار کے نیام پہ ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ بھی وہیں رک گیا۔ ہاتھ کا رکنا تھا تو اس نے دیکھا کہ انسانیت تو عاجز آ گئی ہے، اس نے کہا جلدی جاؤ، جا کے وہ جو ہم نے دربار میں شیر محفوظ کیے ہوئے ہیں انہیں دربار میں لے کے آؤ، کیونکہ انسانوں پہ تو اثر ہو گیا ہے، اب میں دیکھوں گا جانوروں پہ کیسے اثر ہوگا۔ اس کے عمل سے 3 شیر لائے، 2 جوان اور 1 بوڑھا۔ جو ہی دربار میں آئے، دربار میں آنا تھا یا اس غلام کو معتمد نے کہا جلدی کر اس بچے کو زمین پہ اتار، وہ کہتا میرا بدن پھر تھر تھر کانپا کہ 11ویں مولا نے مجھے امانت دے کے بھیجی ہے، میں امام کو زمین پہ کیسے اتاروں؟ یا 12ویں شہنشاہ نے میرا چہرہ دیکھے گا، میں نہیں کہہ رہا مجھے زمین پہ اتار دے، اتنا کہنا تھا۔ وہ کہتا میں نے شیروں کے سامنے امام کو یوں زمین پہ اتارا، 3 شیر دھاڑتے ہوئے دربار میں، پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی کہ اب درندوں پہ کون سا جادو ہوگا، اب درندوں پہ کون سا علم غیب ہوگا۔ جو ہی امام کے سامنے آنا تھا، تینوں شیروں نے امام سے چند قدم کے فاصلے پہ اپنی پیشانیوں کو زمین پہ رگڑنا شروع کر دیا۔ امام ان کے سامنے ایسے بیٹھ کے جیسے کوفے کے منبر میں منبر سلونی بیٹھتا تھا، امام ایسے بیٹھ کے جیسے علی امیر المومنین بیٹھتے تھے۔ اس شیر میں جو سب سے بوڑھا تھا اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور آسمان کی طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ واشہد ان انت حجت اللہ۔ وہ اللہ کی حجت ہے۔ اب یہ تھی 12ویں کی قدیر، امام ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوفہ کے منبر کے آخری سینے پہ علی بیٹھتے تھے، آگے شیروں نے پیشانیاں زمین پر۔ بوڑھا شیر اب عقیدوں کا امتحان ہونے لگا، بوڑھا شیر سر اٹھا کے کہنے لگا مدت سے انتظار میں تھا کہ رخ کی زیارت کر سکوں، مولا میں عام شیر نہیں، میں نسل ابو الحارث ہوں، جس نے کربلا میں تیرے جد حسین کی نصرت پہ استغاثے میں لبیک کہا تھا۔
उसकी नस्ल से हूं और अपने वक्त के हुज्जत के इंतजार में था। ये कहना था, इमाम ने कहा आज अगर अपने इमाम की जियारत कर ही ली है, बता कोई मुश्किल तो नहीं। इतना कहना था, वो बूढ़ा शेर देखेगा लगा ये 2 शेर जो इन्होंने मेरे साथ रखे हैं, मुझे बूढ़ा समझ के मेरा हक खा लेते हैं, मुझे खाने से महरूम रखते हैं। इतना कहना था, इमाम ने कहा अगर आज तूने पहली बार जियारत कर ली है तो अभी अदा कर देते हैं। इमाम ने कहा इन्हें सजा मिलेगी हक खाने की, तुम्हें अजर मिलेगा सब्र करने का। इतना कहना था, यह बूढ़ा जवान हो गया और जवान शेर बूढ़े हो गए। क्योंकि जवान शेरों का बूढ़ा होना था और बूढ़ा जवान अपने शबाब में आया, तो अब पता चला कि बूढ़ा सलेमान जवानों के सामने सीना तान दिया। नुमानी और गैबत दूसरी में इस वाक्य को मज़कूर किया गया। ये पहला वाक्य है जो इमाम की इमामत का दरबार में अमली मुजाहरा हुआ। दरबार वालों को पता चल गया कि 12वें शहंशाह दुनिया में आ चुके हैं। इमाम को घर में इमाम की जरा गैबत देखिएगा। दुनिया में आते मेरे शहंशाह 255 हिजरी में आए, आते ही गैबत शुरू हो गई। कैसी गैबत थी, एक झलक सुनिएगा। इमाम के घर में रहता है गुलाम, और वो उसने मेरे 11वें शहंशाह से आके पूछा था कि मौला मैं चाहता हूं कि मैं आपके फर्जंद की जियारत करूं। तो इमाम ने अपने कमरे के पर्दे को उठाया। वो कहता जो ही इमाम ने पर्दे को उठाया तो इमाम ने कहा अंदर देख। मैंने देखा कि 3 साल का शहजादा उस हुजरे में बैठा हुआ है। इमाम ने पर्दे को गिरा दिया, गिरा के दोबारा उठा के कहा अब देख। वो कहते मैंने देखा तो कमरा खाली था। मैंने कहा मौला मैंने तो अभी यहाँ पे 3 साल का शहजादा देखा है। फरमाया ये इसकी गैबत ऐसे ही है, कभी जाहिर हो जाएगा कभी छुप जाएगा। और एक घर की कनीज जो घर के अंदर फिर रही थी, और इमाम के सामने एक खादिम फारसी बैठा था, ईरान का एक नौकर था जो इमाम की खिदमत में बैठा था। उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि मौला, और मौला हर एक गुलाम और कनीज को अपने बेटे की जियारत नहीं करवाते। जियारत उसे होती थी जिसमें पहले ख्वाहिश पैदा हो। और ये तहजीब बुनियाद रखी जा रही थी कि इमाम की जियारत कैसे होगी। यानी कि इमाम ने हर गुलाम को जियारत नहीं करवाई। मैं फिर जुमला कहता हूं, इमाम के घर में रहते हुए भी हर नौकर ने जियारत नहीं की। जियारत उसने की जिसने पहले शौक पैदा किया। और ये है शहंशाह की जियारत का तरीका। जियारत से पहले शौक पैदा होना। एक शागिर्द ने आके अपने आरफ उस्ताद से कहा था कि आप कहते हैं कि आपकी वारिस से मुलाकात होती है, तो क्या मेरी मुलाकात भी मुमकिन है? तो कहने लगे ख्वाहिश है या शौक है? अब मैं मारिफत रखने वालों से जो जुमला करने को, ख्वाहिश है या शौक है?